بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیقۃ الموت ایک بہت وسیع و غریض باغ تھا جس کی فصلیں بہت ہی زرخیز تھی اور بڑی بڑی اونچی عمارتیں تھیں۔ بہت ہی وسیع و غریض یہ باغ تھا، اور اسی باغ کے اندر مسلمہ کذاب نے اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت پناہ لی۔ پناہ لینے کے بعد حدیقۃ الموت اس کے دروازے بند کر دیے، اور یہ دروازے اندر سے بند کر کے وہ اونچی دیواروں کے پیچھے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے لگے، اور اندر ہی اندر سے مسلمانوں پر تیروں کو برسانے لگے، تیروں کی بارش کرنے لگے۔ اس وقت جب کہ تیر ہی تیر ہیں، جس وقت مشرکین اور ان کے حواری اسی طرح مسلمہ کذاب اور ان کے قبیلے والے سب لوگ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہیں، مسلمان اس باغ کے باہر، اس فصیل کے باہر تیروں کی اس بارش کے اندر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک بہادر، بے باک، نڈر، جرت مند سپاہی آگے بڑھتے ہیں جن کا نام حضرت براء بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ایک آواز لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگو مجھے ڈھال پر بٹھا کر نیزوں کے سہارے سے اٹھا کر دروازے کے قریب لے جاؤ، اور اس باغ حدیقۃ الموت کے اندر مجھے پھینک دو۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو میں شہادت کا درجہ حاصل کر لوں گا، یا پھر تمہارے لیے میں اس دروازے کو کھول دوں گا۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ ایک نہایت ہی ہلکے پھلکے جسم والے، دبلی پتلی ایک شخصیت کے مالک تھے۔ وہ فوراً ایک ڈھال پر بیٹھ گئے، نیزوں کے سہارے انہیں اوپر اٹھایا گیا اور انہیں حدیقۃ الموت کے اندر، اس فصیل، اس دیوار کے اندر جہاں دوسری طرف مسلمہ کذاب کے ہزاروں فوجی موجود تھے، ان کے درمیان پھینک دیا گیا۔ اندر پہنچتے ہی وہ دشمنوں کے اوپر بجلی بن کر گرجے اور اس انداز سے برسے کہ دروازے کے پاس لڑتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اس تلوار سے ان کی گردنوں کو قلم کیا۔ ان کے 10 آدمی قتل ہو گئے، اور انہوں نے دروازہ بھی کھول دیا۔ 10 لوگوں کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس وقت ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کی اتنی بڑی تعداد لگی ہوئی تھی، تاریخ نے اسے 80 سے زیادہ زخم بتائے۔ مسلمانوں نے دیواروں سے، ان دروازوں کے راستوں سے حدیقۃ الموت پر حملہ کر دیا۔ وہ اس میں پناہ لینے والے مرتدین کو، مسلمہ کذاب کے ہزاروں فوجیوں کو برباد کرنے کے ساتھ موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس فتح میں اس انداز میں کامیاب ہوئے کہ یہاں مسلمہ کذاب کے 20,000 کے قریب ماننے والے، ان کے ساتھ چلنے والے ہلاک ہو گئے۔ مسلمہ وہاں سے بھاگا، دوسری طرف پہنچا۔ یہ مجاہد، یہ صحابہ کرام کی جماعت، یہ حضرت براء بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے راستے تھے۔ یہ مجاہد مسلمہ کذاب تک پہنچ گئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت براء بن مالک زخموں کے علاج کے لیے خیمے میں لائے گئے۔ جب ان کو خیمے میں لایا گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اس فوج کے سپہ سالار تھے، آرمی چیف اور کمانڈر ان چیف تھے، وہ ان کے علاج کے سلسلے میں 1 ماہ تک مسلسل ان کے پاس ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس جری مجاہد کو، اس شیر بہادر جوان کو شفائے کاملہ سے نوازا، اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو یہ شاندار فتح نصیب ہوئی۔